اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحمت فرما دیں گے۔ سورہ بقرہ کی 226 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اوپر کی آیت میں بھی قسم کا تذکرہ تھا، اس آیت کریمہ میں بھی قسم کا تذکرہ ہے، اور وہ قسم کا تذکرہ ایک الگ نوعیت کا ہے۔ وہ یہ کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھائے، اپنی بیوی سے اگر کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ اپنی بیوی سے میں نہیں ملوں گا، تو اس کو شریعت کی اصطلاح ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کے معنی ہی قسم کھانا۔ تو کفار کے یہاں اسلام کے آنے سے پہلے کفار کے یہاں عورتوں کو کوئی قدر نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، بے قدر عورت تھی۔ اس کے ساتھ مختلف قسم کے ظلم و ستم ہوتے تھے۔ وہاں عورتوں کی کوئی عزت، کوئی قدر، جیسا چاہے اس کو استعمال کرتے تھے لوگ۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، ان کے یہاں تو یہ دستور تھا۔ ایک اور عورتوں کے ساتھ جو وہ لوگ ظلم کرتے تھے، وہ یہ ظلم کرتے تھے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہوا، تنازع ہوا، اور ان کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوئی، تو وہ لوگ قسم کھا دیتے تھے میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا۔ اس کی کوئی مدت پوری نہیں کرتے، متعین نہیں کرتے تھے۔ ابھی میں بتاؤں گا شریعت کے اندر کہ ایلا کا کیا طریقہ ہے اور کس صورت میں کیا کرنا ہے، وہ میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا۔ تو ان کے یہاں یہ قسم وہ لوگ کھا دیتے تھے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا۔ اس کی کوئی مدت متعین نہیں کرتے، بس قسم کھا دیتے تھے۔ اب وہ بیچاری عورت پڑی رہتی تھی، نہ تو اس کے حقوق کو ادا کرتے تھے، نہ تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، نہ تو بیوی کا جو حق ہوتا اس حق کو ادا کرتے تھے، بس ویسے ہی پڑی رہتی تھی عورت۔ تو شریعت نے اس کی اصلاح کی کہ دیکھو، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہو اور تم نے قسم کھا دی، تو اس کی علماء لکھتے ہیں کہ اس کی 2 قسم ہے۔ ایلا کی 2 قسم ہے۔ ایک تو ہے ایلائے لغوی اور ایک ہے ایلائے شرعی۔ ایلائے لغوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہے دیکھیں 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا ایلائے شرعی ہے۔ 4 مہینے سے زیادہ عورت سے نہ ملنے کی قسم کھانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں ایلائے شرعی۔ اور 4 ماہ سے کم کسی بھی مدت تک بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھانا، اس کو کہتے ہیں ایلائے لغوی۔ ایلائے لغوی کس کو کہتے ہیں؟ ایلائے لغوی کا حکم یہ ہے کہ جتنی مدت علیحدہ رہنے کی قسم کھائی ہے، مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی میں اپنی بیوی سے 2 مہینے تک نہیں ملوں گا، 3 مہینے تک نہیں ملوں گا، 1 مہینے تک نہیں ملوں گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ ہے کہ آپ کی بیویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ فتوحات کا دور تھا، مال غنیمت بڑی کثرت سے آ رہا تھا۔ تو بیویوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کا بھی وظیفہ بڑھ جانا چاہیے، ہم لوگوں کا بھی نان نقہ اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی کہ نبی کی بیویاں ہو کر کے دنیا کا مطالبہ کرنا یہ تو اچھا نہیں دکھ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی، اور 1 مہینے تک اپنے گھر کے اوپری حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ 1 مہینے کی جب مدت پوری ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے تک نہ آنے کی قسم کھائی، ابھی تو 29 تاریخ ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اتنا تعلق تھا کہ وہ روزانہ ایک روز گن رہی تھی، کب 1 مہینہ پورا ہوتا، کب 1 مہینہ پورا ہوتا۔ اس کے باوجود دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر رہی ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو ابھی 29 ہی دن ہوئے،
ان کو معلوم نہیں تھا یہ مسئلہ کہ مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو 29 تاریخ ہے، مہینہ تو ہوا نہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہے 30 دن کا مہینہ ہوتا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا 29 کا بھی مہینہ ہوتا، کبھی 29 کا چاند ہوتا، کبھی 30 کا چاند ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا، کبھی 30 کا ہوتا۔ تو الہی لغوی یہ ہے کہ کوئی آدمی 4 مہینے سے کم مدت کے لیے قسم کھا لے، 4 مہینے سے کم مدت کے لیے، اس کو کہتے ہیں الہی لغوی۔ اور 4 مہینے کے اندر اندر جتنی مدت کی اس نے قسم کھائی ہے، اگر اس مدت کے اندر اس مدت سے پہلے اگر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور اس نے جمع کر لیا بیوی سے، تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ میں نے ذکر کیا۔ اور اگر جتنی مدت اس نے متعین کی تھی 4 مہینے سے کم، 4 مہینے سے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا وقت متعین کیا تھا، تو 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی سے مل لیا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں۔ متعین کرنے پر جتنی مدت اس نے متعین کی تھی، متعین کرنے جتنی مدت تھی اس مدت کے اوپر ہی گیا، وہ اس سے پہلے نہیں گیا، تو پھر اس کو کوئی قسم کا کفارہ نہیں۔ لیکن جتنی مدت اس نے متعین کی تھی، مثال کے طور پر 1 مہینہ، 1 مہینے سے پہلے بیوی کے پاس چلا گیا، گویا کہ اس نے قسم توڑ دی، قسم توڑنے کا کفارہ دے گا وہ۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں الہی لغوی۔ کیا وہ مدت پوری ہونے سے پہلے اگر بیوی سے صحبت کر لی تو قسم کا کفارہ واجب ہوگا، پوری مدت کرنے پر کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی وضاحت کی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ الہی شرعی۔ الہی شرعی میں 4 ماہ سے پہلے قسم توڑ کر بیوی سے ملنا ضروری، اور کفارہ ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کسی آدمی نے قسم کھائی 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، دیکھیے بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ سوچنے کا ہے۔ اگر 4 مہینے سے کم مدت اگر کسی نے متعین کی، پہلے ملا تو قسم کا کفارہ، اگر مدت پوری ہو گئی تو ملا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے 4 مہینے تک اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھائی، تو اگر اپنی بیوی کو اس کو رکھنے کا ارادہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور اگر اس کو رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ 4 مہینہ گزرتے ہی اس کے اوپر طلاق پڑ جائے گی۔ 4 مہینے اگر رکھنا ہے تو 4 مہینے سے پہلے وہ مل لے، اور اگر نہیں رکھنا ہے تو خاموش بیٹھ جائے، چھوڑ دے۔ 4 مہینے کی مدت پوری ہوتے ہی بیوی کے اوپر طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائن، یعنی اس سے جدا ہو جائے گی۔ اب وہ جو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر اس بیوی کو پھر دوبارہ اپنے نکاح میں اپنی زوجیت میں رکھنا چاہتا، پھر نئے سرے سے اس کو نکاح کرنا پڑے گا، نئے سرے سے نکاح کر کے اس کو رکھنا پڑے گا۔ بغیر نکاح کے 4 مہینے کی مدت پوری ہو گئی، بغیر نکاح کے نہیں رکھ سکتا۔ 4 مہینے کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ الگ ہو گئی، اس کو رکھنا ہے تو پھر سے وہ نکاح کرے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 اماموں کا مسئلہ یہ ہے کہ خود بخود اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ 4 مہینے مدت پوری ہو گئی، اب ختم ہو، رشتہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ لیکن یہ 3 امام جس کا میں نے ذکر کیا، ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر 4 مہینے کی مدت پوری ہو گئی تو خود بخود طلاق نہیں ہوگی۔ قاضی اس کو بلائے گا، بلا کر کے اس آدمی کو پوچھے گا کہ تم اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے نہیں رکھنا چاہتے؟ تم اگر اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے ہو تو تم رکھ لو، اور اگر تم اس کو رکھنا نہیں چاہتے تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کرا دے گا، یعنی دونوں کے درمیان جدائی بھی کرا دے گا، علیحدگی دونوں کے درمیان ہو جائے گی۔ قاضی کے فیصلے پر منحصر ہے، قاضی اگر فیصلہ کرے گا تو طلاق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی طلاق۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ یہ ہے، 4 مہینے مدت پوری ہو گئی، آٹومیٹک اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اور 4 مہینے سے پہلے اگر اس نے اس سے رجوع کر لیا، اس کو رکھ لیا، اس سے مل لیا، ملنے کی صورت میں پھر اس کو طلاق نہیں واقع ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے یہاں، قسم کھا لیتے نہ ملنے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں۔ اس کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے 4 مہینے کی مدت کی قسم کھائی، 4 مہینے تک نہیں ملوں گا، رکھنا ہے تو 4 مہینے پہلے قسم توڑے، اور 4 مہینے سے کم اگر اس نے مدت متعین کی ہے، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ، تو اگر 3 ماہ مدت پوری ہونے کے بعد، 1 مہینہ مدت پوری ہونے کے بعد، 2 مہینے
مدت پوری ہونے کے بعد ملے تو کچھ بھی قسم کا کفارہ نہیں، لیکن مدت متعین کرنے کے بعد اس سے پہلے اگر مل لیا تو پھر اس کو جو ہے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور میں نے قسم کا کفارہ کل ذکر کیا، پرسوں بھی میں نے شاید ذکر کیا کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ غلام کا تو تصور اس وقت ہے ہی نہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے یہاں غلام کا، تو 3 روزے متواتر رکھنا، مسلسل 3 روزے رکھنا قسم کا کفارہ ہے۔ تمہارے حدیث کے اندر ایک نہایت اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ مسئلے سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیتے، اور قسم کھانے کے بعد اگر وہ مل لیا مدت کے پہلے جتنی متعین کی مدت مل لیا تو قسم کا کفارہ اس کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قسم کا کفارہ نہیں دیتا۔ اور بہت سارے لوگ 4 مہینے مدت بھی متعین کرتے ہوں گے، 4 مہینے کے اندر اندر مل لے قسم کا کفارہ دے دے، نہ اگر رکھنا ہو تو خاموش بیٹھ جائے، خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیے، خصوصاً نعیم بھائی کے بھائی سلیم صاحب اور شوکت بھائی کی بہن ان بیمار ہے، اور جتنے لوگ بھی بیمار ہیں یا اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیے۔ جہاں جہاں بھی جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہم تمام موجودین اور غائبین تمام کی مغفرت فرمائیے، تمام مسلمانوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت